اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین انس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا القاسم محمد والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله الأعداء أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والله صلى الله عليه وسلم ناظرین کا مسئلہ مطلب قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول دیجیے کہ ہمیں رسالت کی ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کی خبر سے. ناظرین کرام آج کے شب اور کل کا دن کی اطلاع مسلم کا کام منایا جاتا ہے. لہذا اس سلسلے سے یہ مجلس ہے. آج شب جمعہ بھی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے. لہذا اول تو یہ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار جتنے بھی مریض ہیں گھر کے ہیں یا ہاسپٹل میں ہے یہاں کہیں بھی ہے پروردگار میں شفا عاجل عنایت فرمائے اور سب غریب الوطن ہے پردیش میں ہے پروردگار جناب مسلم کے حسن کا واسطہ جو بھی مشکلات برطرف فرما تمام آفات و بلیات پریشانی اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. تو ناظرین کرام معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کے دل میں اہل بیت معصومین علیہم السلام کی محبت ہے اہل بیت کی محبت ہے تو انسان کا نواز ہے اور وہ شخص بدبخت ہے. معلوم ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کے دل میں اہل بیت کی محبت اور معرفت ہوگی تو پھر توحید کی بھی معرفت ہوگی اور جب توحید کی معرفت شفاف ہوگی تو اہل بیت کی معرفت. یہ دونوں راستہ ہے کہ اگر توحید کی معرفت ہے تو پھر اسے اہل بیت کی بھی معرفت ہوگی اور اہل بیت کی معرفت ہے شفاف تو پھر توحید کی معرفت ہوگی. اور جس کے دل میں معرفت الہی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ انسان جو ہے گھبراتا نہیں ہے خوفزدہ نہیں ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں الہی معرفت نہ ہو تو پھر وہ انسان جو ہے گھبراتا ہے پریشان ہو جاتا ہے. تھوڑی مشکلات ہو تو گھبرا جاتا ہے لیکن معرفت الہی ہے تو پھر مشکلات سے گھبراتا نہیں. پھر اسے جو ہے یقین ہوتا ہے کہ نہیں اس سے بڑی بھی طاقت ہے کہ جو ان تمام مشکلات کو برطرف کر دے گا. یعنی اس سے بڑی کوئی طاقت ہے قدرت ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جس کے اندر معرفت ہو جائے تو پھر اس کے اندر جو ہے استقامت پیدا ہو جاتا ہے. پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان گھبراتا نہیں ہے خوفزدہ نہیں ہوتا کوئی بھی مشکلات ہو پریشان نہیں ہوتا. لیکن اگر نہیں ہے تو اب آپ دیکھیں کہ مثلا کوئی پریشانی ہے تو معلوم ہوا کہ کبھی اس بابا کے پاس کبھی اس جوگی کے پاس کبھی اس مولوی اور پنڈت کے پاس جاتا ہے
اور حالانکہ معلوم نہیں ہے کہ وہ جو ہے اور پریشان کر دیتا ہے. انسان یہ سوچ کے جاتا ہے کہ یہ ہلا بھلا کر دے گا، لیکن وہ تو اور پریشان کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ چیز نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے کس قدر گر جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اب مثلا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو مشین وغیرہ بھی ہے، آلے وغیرہ لگاتے ہیں، 2 روپیہ ڈالتے ہیں، یا آج بھی دیہات وغیرہ میں بعض جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا نمائش وغیرہ اس طریقے سے. تو وہ جو ہے طوطا پرندہ جو ہے لے کر بیٹھ جاتے ہیں 2-4 پرچی وغیرہ جو ہے لکھ کر. اب قسمت آزماتے ہیں ایک مسئلہ جو ہے 58 اب تو ہے بھی نہیں 58. تو 10 پیسہ 20 پیسہ پہلے جو ہے دیتے تھے، اور اس کے بعد یہ کہ دیکھیں گی ہماری قسمت کیسی ہے. مثال کے طور پہ ہم جو ہے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ فلاں کام کریں، سروس لگ جائے، یا انسان جو ہے یہ چاہ رہا ہے کہ مثلا جو ہے دبئی چلا جائے، باہر چلا جائے، سروس کرے، کام کرے، اور معلوم ہوا کہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے. کبھی جو ہے کوئی دشواری ہو جا رہی، کبھی کوئی دشواری آ جا رہی ہے. یا اور قریب سے بھی مثال دیں، مثلا جو ہے چاہ رہا ہے کہ شادی کر لے، اب شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو، چاہ رہا فلاں سے شادی کر، اب شادی نہیں ہو رہی ہے. تو اب یہ سوچا کہ ظاہر سی بات ہے بہت رکاوٹ ہے. اب گیا اس طوطے کے پاس، اور طوطے نے ایک پرچہ اٹھایا اور بتا دیا، مثلا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ تم جو ہے کامیاب رہو گے، اب تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی، تمام مشکلات جو ہے خطرات جو ہے رکاوٹیں تھیں. اب آپ دیکھیں یہی انسان جو ہے جو پریشان تھا، گھبرا رہا، بہت خوش ہو جاتا ہے. اب جو ہے خوش ہو گیا. یعنی دیکھیں انسان جو ہے کس قدر گر جاتا ہے، کس قدر ناقدرہ ہے کہ اب جو ہے اللہ پہ نہیں ہے بلکہ ایک طوطے پہ بھروسہ کر لیا. اب اس نے کہہ دیا تو خوش ہو گیا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر معرفت الہی ہے تو پھر انسان کے اندر جو ہے اس قدر استقامت پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے. انسان جو ہے پریشان نہیں ہے. تو کوئی مسئلہ، مثلا رزق کا مسئلہ، رزق تو ہر وقت جو ہے پروردگار نے وعدہ کیا ہے. اور موت جو ایک بار آئے گی، موت جو ہے ایک مرتبہ آئے گی، تمہیں تلاش کر کے آئے گی، اور رزق تمہیں تلاش کر کے جو ہے پہنچ جائے گا تمہارے تک رزق. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہی انسان ہے کہ معلوم یہ ہوا موت کے بارے میں تو مان رہا ہے کہ موت آئے گی، لیکن رزق کے سلسلے میں اسے جو ہے یقین نہیں ہے. حالانکہ موت ایک بار آئے گی اور رزق تو ہر وقت تلاش کر کے تمہیں آئے گی. تو اب آپ دیکھیں اگر استقامت پیدا ہو جائے، جیسا کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو ان کے اصحاب تھے، آپ دیکھیں کیسے کیسے اصحاب گزرے. مثلا جو ہے آپ دیکھیں جناب ابو ذر اور جو ہے سعد بن ربیع، یہ سب تو ذکر کیا، جلدی یہ سب نہیں کریں گے. یا مثلا جناب حباب، یہ جو ہے صحابی تھے رسول اسلام، اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اور یہ جو ہے ایک کافرہ عورت تھی، اس کے غلام تھے مکے میں، اور یہ لوہار کا کام کرتے تھے. تو اب جو انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ جو فاتح نے پریشان کرتے تھے، اذیت پہنچاتے تھے. اور کس طریقے سے اذیت پہنچاتے تھے؟ یہاں تک کہ پتھر کو گرم کر دیتے تھے، اور پتھر گرم کرنے کے بعد یہ جناب خواب کو جو ہے اسی پتھر پہ لٹا دیتے تھے. اور یہاں تک کہ کہتے تھے کہ تم جو ہے بیزار ہو جائے، اس وجہ سے کیا کرو، پتھر پہ لٹا دیتے تھے، گرم پتھر گرم کر کے اس پہ لٹا دیتے تھے. اور اس قدر اذیت پہنچاتے تھے کہ ایک روز جو ہے انہوں نے رسول اسلام سے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ کافر ہمیں جو ہے بہت ایزا پہنچاتے ہیں، ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، لہذا جو ہے آپ بد دعا کیجیے، ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو یہ بیان کرتے ہیں جناب صاحب، جب ہم نے یہ کہا رسول اسلام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے اور غصے کے عالم میں کہا کہ تم نے یہ کہا، کیا کہا؟ دیکھو جتنے بھی چاہنے والے موجود ہیں یا جو گزرے ہیں، کس قدر جو ہے ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، یہاں تک کہ ان کے جسم پہ آرے چلائے گئے ہیں، یہاں تک کہ گرم ہوتا ہوا تیل بھی ڈالا گیا ہے، لوہے کی کندھی بنا کر گوشت میں پیوست کر کے کھینچا گیا. لیکن اس کے باوجود وہ صبر کرتے تھے، ان کے اندر جو ہے استقامت پایا جاتا تھا. لہذا جو ہے دیکھو ایک دور ایسا آئے گا اور دین اسلام اس قدر پھیلے گا کہ انسان چاہے
जहाँ भी सफ़र करे सहरा में कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो बहरहाल इनके ऊपर जो है इस कदर मजालिम होते थे, और यहाँ तक कि जिसके गुलाम थे वो काफिरा थी गुलाम, और वो जो है अजियत पहुँचाती, और इस कदर अजियत पहुँचाती थी कि मसलन लोहा गर्म करती थी, दागती थी। तो बहरहाल आखिरकार एक वक्त जो है ऐसा आ गया कि इनकी जो काफिरा जो मालकन थी वो इस कदर बीमार हुई, सर में इतना शदीद दर्द हुआ कि उसे सुकून नहीं मिलता था। यहाँ तक कि सर जो है दीवार में टकराती थी लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता था। बहरहाल लोगों से सवाल किया, जो तबीब वगैरह थे, बताया, कहा कि इसका इलाज बस यही है कि लोहा जो है गर्म करो, गर्म करने के बाद सर पे चटका या दाग लगाया जाए तो सही हो जाएगा। फिर बुलाया, अब आपको उसने गुलाम तो बुलाया और कहा कि इस तरीके से अब अंजाम इस कदर जो है अजियत पहुँचाते थे। तो अब आप देखें कि जब कहा उसने कि लोहा गर्म करके लगा, बहरहाल लोहा गर्म किया, करने के बाद जो है दाग लगाया, यहाँ तक कुछ सुकून हुआ। फिर उसके बाद जो है ये दर्द जो है तो बढ़ता रहा। तो अब आप देखिए कि यही जो है जनाब सवाब है, किस कदर जो है इस्तिकामत, यहाँ तक कि वो कहते थे कि तुम जो है इस दीन को छोड़ दो। आकर समझाते थे, उनके कबीले वाले समझाते थे, तो ये भी समझाते थे। वो कहते थे कि हम समझने के लिए नहीं आए, समझाने आए। लेकिन उसके बावजूद जो है आप देखें कि इनके अंदर इस कदर इस्तिकामत थी कि आखिरकार जो है इनके ऊपर इस कदर मजालिम हुए, इस कदर मजालिम हुए कि खुद जो है इनके बेटे, अब्दुल्ला नाम था इनके बेटे, यहाँ तक कि जब सफ़र कर रहे थे तो इन्हें ईज़ा पहुँचाया गया। और उसके बाद जो है इनके बेटी की जो बीवी थी, शिकम में बच्चा था, बच्चे को शिकम चाक करके निकाला, बच्चे को ज़िब कर दिया। ये जो है खारजी इस कदर जो है मसालिम कर रहे थे, यहाँ तक कि ये जो है जाहिर सी बात है इस कदर भी थे कि परहेजगार है, लेकिन जो है अगर कोई शख्स जो है खजूर खा लिया, जैसा कि है रवायत में, एक ने खजूर उठाया खा लिया तो खारजी करे तुमने जो है बहुत बड़ा गुनाह किया। या मसलन जो है खारजियों में से एक ने खंजीर को मार दिया तो कहा कि तुमने जो है ये क्या कर दिया, तुम जो है ज़मीन पे फितना और फसाद कर रहे हो। इस कदर इन्होंने मज़ालिम किए। लेकिन जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले थे, उनके अंदर जो है इस कदर इस्तिकामत पाई जाती थी। या मसलन आप देखें कि हसीका ये भी चाहने वाले थे, और इनके सिलसिले से ये मिलता है कि जब उन्होंने ने दिगर मुसलमानों को कैद किया तो इन्हें भी कैद कर लिया था। बहरहाल मुशरिकीन ने ये कहा कि ईसाइयत को कबूल करो, और दिगर मुसलमानों ने नहीं किया कबूल। तो क्या किया, एक गड्ढा बनाया, उसमें जैतून का तेल डाला, जैतून के तेल को गर्म कर दिया, जब गर्म खौलने लगा उसमें डाल दिया। अब आप अंदाज़ा लगा, यहाँ तक कि हड्डी जो है तेल के ऊपर आ, लेकिन यही जो है यही हल्का जो है ये नहीं कबूल किया, ईसाइयत कबूल करो नहीं। जब देखा इन्होंने सब जो है इस तरीके से तेल में जलाए जा रहे थे, जब इनकी बारी आई तो रोने लगे। जब रोने लगे तो बादशाह था उनका, उसने कहा कि ये जो है खौफज़दा हो गया, डर के रो रहा है। इन्होंने कहा हम डर के नहीं रो रहे, हम इस बात पे रो रहे हैं कि एक ही जान है, और इस बात पे रो रहे हैं कि अगर अल्लाह ने इतनी जान दे दी, यानी जितना जिस्म पे बाल है उतने जान होते तो हम उतनी बार अल्लाह की राह में कुर्बान होते। लिहाजा एक ही जान है, इसीलिए हम रो रहे हैं कि एक ही बार जो है हम कत्ल हो जाएंगे। जब देखा तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो तुम जो है हमारी पेशानी को चूम लो, हम तुम्हें जो है रिहा कर देंगे। तो ठुकरा दिया, कहा कि ये नहीं हो सकता। जो है जब कहा तो ठुकरा दिया, कहा ये नहीं हो सकता। कहा अच्छा ठीक है, तुम जो है कबूल कर लो हमारे मज़हब को, ईसाइयत नसरानी को कबूल कर लो तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे और आधी हुकूमत दे देंगे। तो इसे भी ठुकरा दिया। तो फिर जो है उसने ये कहा कि देखो हम जो है इस बात पे तुम्हें छोड़ देंगे, यहाँ तक कि तुम्हें नहीं बल्कि जो है 80 मुसलमान को साथ में छोड़ेंगे, सिर्फ जो है हमारी पेशानी को चूम लो। और इन्होंने कहा ठीक। अब उसके बाद 80 मुसलमान जो है
آزاد ہو گئے۔ اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو اصحاب ہوتے تھے ہر زمانے میں ہر دور میں ہر قسم کے رہتے تو مذاق کرتے تھے، ارے تم تو وہی ہو کہ جنہوں نے عیسائی کا پیشانی کو چوما، تو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ بھی تو ہوا 80 مسلمان کو اپنے آزاد کرا دیا۔ بہرحال اس کے لیے حکمت، تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ کس قدر جو ہے استقامت پایا جاتا ہے، لیکن اگر استقامت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو پھر جو ہے انسان گھبرا جاتا ہے، انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ لہذا پریشانی مصیبتیں یہ تو ہر زمانے میں ہر دور میں ہر جگہ جو ہے یہ ہے، یہ مستثنا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ پریشانی نہیں آئے گی کسی مذہب پہ، کسی پہ پریشانی نہیں، کسی انسان پہ پریشانی نہیں آئے گی۔ ہاں پریشانی آئے گی، لیکن ہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ پریشانی جو ہے ہمیشہ باقی رہ جائے گی۔ آج پریشانی ہے، کل پریشانی دور ہو جائے گی، آج جو ہے سہولتیں ہیں، کل جو ہے مشکلات ہوں گی، تو یہ تو لازمہ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے استقامت پائی جائے، کہ تمام چیزیں جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ جائے، لیکن انسان جو ہے اپنی جگہ پہ قائم اور باقی رہے۔ جیسا کہ دیگر علماء بھی لکھتے ہیں، یہ ایک شخص تھا اور وہ ایک روشن نشین تھا، پہاڑی پہ وہ دن اور رات عبادت کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ رحمانیت ہے تو اسلام میں نہیں ہے۔ مثلاً انسان جو ہے ایک گوشے میں بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد جو ہے صرف جو ہے عبادت کرے۔ اسلام جو ہے اسے پسند نہیں کرتا کہ انسان جو ہے ایک گوشے میں بیٹھ جائے، یا صرف جو ہے گھر میں یا پہاڑی میں یا مثلاً جو ہے مسجد میں یا کسی جگہ یا عبادت خانہ بنا لے اور دنیا سے معاشرے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے تمام جو اللہ کی نعمتیں ہیں انسان کے لیے ہے، انسان کو چاہیے کہ اس سے استفادہ کرے، نعمتیں انسان کے لیے ہے، استفادہ کے لیے۔ تو بہرحال وہ شخص تھا، وہ جو ہے صحرا بیابان میں بنی اسرائیل کا شخص تھا، عبادت کرتا تھا دن اور رات، صرف عبادت کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ عبادت کرتا تھا تو اس کے لیے گھر سے کچھ کھانا آ جاتا تھا، 2 روٹی یا انار وغیرہ آ جاتا تھا، کھاتا تھا، روٹیاں کھاتا تھا، اور کھانے کے بعد جو عبادت کرتا تھا، عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ لیکن یہاں تک کہ آخرکار یہ وقت آ گیا کہ ایک دن کھانا نہیں آیا، اور جب ایک دن کھانا نہیں آیا، روٹی نہیں آئی، تو بہرحال یہ جو ہے جو اس نے عبادت گاہ بنایا تھا، جو پہاڑی پہ کر رہا تھا، بلندی سے نیچے اترا اور محلے میں آ گیا، اور آنے کے بعد جو ہے سوال کیا، پھر ایک دروازے پہ پہنچا، اس نے سوال کیا تو 2 روٹی مل گئی۔ اب جب 2 روٹی مل گئی تو اب یہ جانے لگا، تو اب جانے لگا تو ایک کتا جو ہے، اسی گھر کا جو کتا تھا، وہ کتا جو ہے دوڑا، بھوکنے لگا، کاٹنے کے لیے دوڑا۔ اب جب یہ کتا کاٹنے کے لیے دوڑا تو گھبرایا، گھبرانے کے بعد کچھ دور آگے بڑھا، اس کے بعد ایک روٹی اس کتے کو ڈال دیا۔ بہرحال وہ کتا ایک روٹی کھایا، اور کھانے کے بعد اب یہ ابھی جو ہے جیسے آگے بڑھا، پھر کھانے کے بعد یہ کتا پھر دوڑنے لگا، بھوکنے لگا، پھر جو ہے یہ جو ایک روٹی بچی تھی وہ بھی ڈال دیا۔ اب وہ روٹی ڈالنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ کتنے بدبخت ہو تم، کہ تمہارے مالک نے 2 روٹی دیا اور پیچھے لگ کر جو ہے وہ روٹی بھی تم لے لیے۔ اب پروردگار نے اسے سوال، اور اس نے کہا کہ ہم بدبخت نہیں ہیں، تم بدبخت ہو، اس لیے کہ روٹی برابر ملتی تھی، ایک دن تمہیں روٹی نہیں ملی تو تم اپنے مالک کا در چھوڑ کے ہمارے مالک کے پاس آ گئے۔ ہم دیکھو کہ ہم جو ہے یہیں رہتے ہیں، ملتا ہے کھا لیتے ہیں، کبھی سوکھا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، لیکن جو ہے ہم اپنے مالک کے در کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ کہا کہ ہم بدبخت نہیں ہیں بلکہ جو ہے تم بدبخت ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ استقامت ہے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کے اندر جو ہے استقامت نہیں ہے، انسان گھبرا جاتا ہے، انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے رکھے، حدیث میں بھی ہے، معلوم ہے کہ اسے جو ہے غریب رکھیں گے تو اس کا ایمان سلامت رہے گا، تو پروردگار جو ہے مومن کو غریب رکھتا ہے۔
معلوم ہوا کہ یہ غریب رہے گا تو پھر جو ہے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، ڈگمگا جائے گا، تو پروردگار جو ہے دولت دیتا ہے، دولت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ اگر بیمار رہا تو اس کا ایمان ڈگمگا جائے گا، بیمار رکھتا ہے اور صحت مند رہے، صحت مند سے ہوتا ہے تو پروردگار جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، اور مومن کے ایمان کو جو ہے اس طریقے سے باقی رکھتا ہے، کبھی جو ہے غربت کی وجہ سے، کبھی جو ہے دولت کی وجہ سے، یا جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ شخص جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رسول اسلام کے چاہنے والے تھے، سعد نام تھا، اور ہر وقت جو ہے یہ رسول اسلام کے ساتھ رہتے تھے مسجد میں، یہاں تک کہ پہلے پہنچ جاتے تھے رسول اسلام سے، پہلے پہنچ جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، پہلی صف میں رہتے تھے، مسجد کی صفائی کرتے تھے، مسجد کے طرف چپکا دیتے تھے، دن بھر جو ہے مسجد میں صفائی ہوتی ہے اور ہر نماز میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو رسول اسلام نے دیکھا تو رسول اسلام نے کہا کہ ساتھ میں بتاؤ کہ کچھ کرنا چاہتے ہو تجارت وغیرہ؟ کہا اللہ کے رسول غریب ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ تو کہا کہ اگر ہم کچھ دیں تو کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ دے دیں تو بات اور نگاہ کی طرف سے حکم آ جانا بھی آئے۔ رسول اسلام کو درہم دے دیا کہ جاؤ، جانے کے بعد جو ہے تم کاروبار کرو۔ اب یہ کاروبار کرنا شروع کیا، اب یہ شروع کرتے ہیں تو یہاں تک کہ دھیرے 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 جو ہے اضافہ ہوا ہے، تمام چیزیں دکان دکان پھر جو ہے سامان فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کسی کو ادھار دے رہے ہیں، بعد میں پیسہ لے رہے ہیں، تمام چیزیں اب یہی جو کہ ہر وقت مسجد میں نظر آتے تھے اب دکھائی دیتے ہیں۔ رسول اسلام نے سوال کیا کہ وہ کہاں ہے، خیریت تو ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول نے ان کا کیا کہنا، وہ جو ہے کاروبار کر رہے ہیں اور تجارت کر رہے ہیں، کیا کہنا ہے؟ مثلا آج کی زبان چمک گئی ہے، تجارت کروڑپتی ہو گئے، اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، یہ سب تو رسول اسلام ابھی یہ سب نہیں کر رہے۔ تو بہرحال تو یہاں تک کہ اب جو ہر وقت نماز میں تھے، معلوم ہوا کہ صبح میں غائب ہو، کبھی ظہر میں دکھائی دے رہے، کبھی ظہر میں بھی غائب، معلوم ہوا کہ مغرب میں دکھائی دے رہے، کبھی صرف جمعہ دکھائی دے رہے۔ تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے سوال کیا، پوچھا کہ وہ آگے جمعہ میں ایک مرتبہ ٹکرا گئے تو رسول اسلام نے پوچھا کہ خیریت تو ہے، دکھائی نہیں دے؟ کہا اللہ کے رسول نے پوچھیے، اس وقت جو ہے کوئی خریدنے آتا ہے، اس کو سامان دینا ہوتا ہے، کسی سے پیسہ لینا ہوتا ہے، کسی کا بقایا ہے، کسی کو پیسہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ جب یہ کہا انہوں نے، اب رسول اکرم جو ہے سوچ کرنے لگے، اب نے کہا کہ 12 جناب جبریل آئے، اس کو دیا کہ جو دیا ہے، تو رسول اسلام نے کہا کہ ایسا کرو جو ہم نے جو 2 درہم دیا ہے اسے دے دو، اس لیے سب کو کاروبار جو ہے ترقی کر دیں۔ کہا اللہ کے رسول آپ کیا بات کریں، اس سے زیادہ لے لیجیے، جتنا کہیے ہم اتنا دینے کے لیے تیار۔ رسول اسلام نے کہا نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جو ہم نے دیا ہے وہی تم ہمیں دے دو۔ اب جب دے دیا تو اب آپ دھیرے دھیرے جو ہے خسارہ ہونے لگا، دھیرے دھیرے یہاں تک کہ پھر مسجد میں دکھنے لگے، تب رسول اسلام نے ان سے کہا کہ دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ غریب رہو لیکن جنتی رہو۔ پڑھ دیجئے جہاں بھی سن رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں غریب رہو لیکن جو ہے جنتی رہو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہے کہ اس کے لیے جو ہے خود جو ہے معصومین علیہ السلام نے، اہل بیت نے، اسلام نے جو محنت پہ کتنا زور دیا۔ یہ عبادت کا ہے، اہل و عیال کے لیے اگر محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، خون پسینہ بہا رہا ہے، یہ عبادت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے محنت کر رہا ہے نوجوان اور پسینے بہ رہے ہوں، اب اس کے بعد جو ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اگر ایک شخص جو ہے معلوم ہوا کہ اے سی میں سو رہا ہے، کمبل تان کے سو رہا ہے، صوفے پہ سو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ دعا کر رہا ہے، ایک شخص یہ کہ دن بھر محنت کر رہا ہے، بھروا چلا رہا ہے، پسینہ بہ رہے، اب وہ جو ہے ہاتھ کو بلند کر کے دعا کرے گا تو اس کی دعا جو ہے جلدی قبول ہوگی۔ تو محنت یہ بھی عبادت ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، کہ جیسا کہ
मस्जिद नबी ज़ाहिर सी बात उस वक्त नीचे थी, असहाब सब मौजूद थे। एक शख्स जो है पसीने में तर था और जो है खुदा दोस्त कंधे पे रखे हुए जा रहा था। लोग असहाब ने देख लिया कि इस कदर जो है दुनिया के लिए मेहनत होते हैं ना आजकल भी, खुश्क मुक़द्दस है, खुश्क मुक़द्दस हो, मसलन जो है समझते हैं कि बस मजलिस में रहो तो वही इबादत है, मसलन सिर्फ हाथ में तस्बीह है तो बहुत बड़ा मुत्तकी है, तो खुश्क मुक़द्दस एकाध रहे होंगे। किस कदर दुनिया के लिए मेहनत कर रहा है, आखिरत के लिए मेहनत करता है। मकसद ये था कि क्या खुदा और बंदुआ लेके मेहनत कर रहा, मस्जिद में बैठा रहता, नमाज पढ़ता। तो जब लोगों ने ये कहा रसूल इस्लाम गज़बनाक हुए, आप क्या तुम समझते हो कि ये दुनिया के लिए कर रहा है, ये जो अमल कर रहा है अगर इसलिए मेहनत कर रहा है कि हलाल रोज़ी कमाए और इसके ज़रिए जो है अपने अहलो यार, बीवी, बच्चों, रिश्तेदार जो गरीब है अगर मदद कर रहा है तो ये इबादत है। हलाल रिज़्क़ के लिए मेहनत कर रहा है तो ये इबादत है। बात समझते हैं कि सिर्फ जो है इस्लाम मफातिहुल जनान में सिमट गया, बस मफातिहुल जनान में जो है वही इस्लाम है, तो ये जो है इबादत है। और अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, देखिए अव्वल तो ये कि इंसान को सवाल नहीं करना चाहिए। कर्ज का तो बहुत सवाल, कर्ज का तो 18 गुना सवाल, कर्ज 18 गुना सवाल है कर्ज अगर दे रहा है। तो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी के आगे हाथ न फैलाए, जैसा कि मुफज्जल जब छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बराउ सलवात पढ़ी है मुफज्जल कि जब ये छठे इमाम की खिदमत में हाजिर हुए और बैठ गए इमाम की खिदमत, जब बैठ गए इमाम ने हुक्म दिया इन्हें दे दो, इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि अल्लाह का इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बहरहाल आपने दे दिया। और हम जो है परेशान हाल थे, परेशान थे इस सिलसिले से रिस्क, तो इमाम ने कहा ठीक है तुम इसे रखो। और जब ये जाने लगे तो इमाम ने मुफस्सल से ये कहा कि देखो दो बातें याद रखना। अव्वल तो ये कि किसी से ऐसे वक्त हालात आ जाए तो किसी इंसान से सवाल न कर, किसी इंसान से सवाल न करना, हो सकता दे दे हो सकता न दे, लेकिन तुम जो है उसकी नज़र से गिर जाओ। सवाल करोगे जिससे तो उसकी नज़र से गिर जाओगे और हर वक्त जो है शर्मिंदा रहोगे। है भी ना दुनिया, देखिए आप दुनिया के पीछे जाइए तो दुनिया जो है ये भागेगी, और जब आप दुनिया से भागिए तो दुनिया आपके पीछे आएगी। थोड़ा और मिसाल आसान दे दे, मसलन जो है आप देखें, आप जो है किसी से मांगे पैसा बराबर मांगे, देखेगा तो भागेगा, है देखेगा कि मांगेंगे मांगेंगे सवाल करेंगे, तो यही ये दुनिया है। तो बहरहाल बात लंबी हो गई, अब फिर आ जाते हैं पीछे थोड़ा कि अब आप देखें कि इंसान मेहनत करे, सही करे, अल्लाह पे तवक्कुल करे, भरोसा करे। कि एक शख्स था, गरीब था, परेशान था, तो उसकी बीवी ने ये कहा कि जाइए, अच्छा हर ज़माने में बीवियाँ मशवरा देती है, तो हर ज़माने में आजकल भी, यानी पहले भी यही मिजाज था, या तो ये नया मिजाज नहीं है ना जो मज़ा लेते हैं लोग, नहीं ये सब पुराना था। तो बीवी ने कहा हाँ जाइए, और जाने के बाद रसूल इस्लाम से कहिए, गरीब है, परेशान हाल है। तो सोच रहा था कहा जाइए, अल्लाह के रसूल है, उसने कहा ठीक है। बीवी ने कहा जाइए, जा कहिए परेशान है कुछ देर। जब वो शख्स आया, रसूल इस्लाम बैठे हुए थे और जो है असहाब थे, रसूल इस्लाम वास कर रहे थे, तो रसूल इस्लाम ने यही कहा कि जो भी हमसे सवाल करेगा तो देंगे, और सवाल नहीं करेगा तो अल्लाह उसे गनी कर देगा, बेनियाज कर देगा। तो ये शख्स जो है सुना, उसके बाद वापस आ गए। बीवी ने पूछा कहा नहीं, ऐसा मालूम होता है कि रसूल इस्लाम ने जो है हमारे लिए कहा कि बीवी ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक उम्मीद बात उन्होंने कही होगी, इसमें कहा नहीं लग रहा है कि उनका इशारा हमारी ही तरफ था। कहा नहीं एक उम्मीद बात है, अल्लाह के रसूल है, कहते उम्मीद बात की, जाओ। दोबारा आमादा किया, और आमादा करने के बाद जब बीवी ने भेजा, जब दोबारा वो शख्स आए, फिर रसूल इस्लाम वास करे तो वही कहा कि जो भी सवाल करेगा मिल तो जाएगा, लेकिन अगर किसी से सवाल न करे तो अल्लाह उसे गनी कर देगा, अल्लाह उसे बेनियाज कर देगा। फिर ये शख्स आया, और आने के बाद कहा आज भी वही बात कह रहे, तो वो लग रहा है कि हमारे लिए कह रहे थे। बीवी ने कहा नहीं इसी बात ये तीसरी बार तो आया, तो तीसरी बार भी रसूल इस्लाम वास करे वही कहा कि जो सवाल करेगा उसे अता कर देंगे, नहीं करेगा अल्लाह उसे बेनियाज कर देगा, अल्लाह उसे गनी कर देगा।
اب اس نے جو ہے وہیں سے ارادہ بنایا اور کہا کہ اب جو ہے ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے. آیا پڑوسی سے جو ہے بیلچا کدال جو ہے ادھار دیا کہ دے دو 2-4 گھنٹے کے لیے. 2-4 گیا جنگل میں گیا, لکڑی کاٹا اور لایا, اور لانے کے بعد فروخت کیا. اس طریقے سے کرتا رہا یہاں تک کہ خود کا بیلچا خرید لیا, اور پھر محنت کرتا رہا یہاں تک کہ اونٹ وغیرہ جانور وغیرہ جی وہ بھی خرید لیا. دھیرے دھیرے جو ہے وہ پیسے والا ہو گیا. اب ایک روز جو ہے اس کے بعد اب رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. رسول اسلام نے دیکھا, رسول اسلام مسکرائے, کہا کہ اگر تم اس دن سوال کرتے ہم تمہیں دے دیتے, لیکن دیکھو تم نے محنت کیا تو اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا, بے نیاز کر دیا. یعنی سوال کرتے تو کسی طریقے سے ہر روز سوال کرتے رہتے, ہر ایک سے سوال کرتے رہتے, لیکن خود جو ہے تم نے محنت کی, تمہارے اندر جو ہے یہ استقامت پائی گئی جس کی وجہ سے تم غنی ہو گئے, اللہ نے بے نیاز کر دیا. لہٰذا انسان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اس کے معنی یہ نہیں ہے, توکل کے معنی یہ کہ انسان جو ہے مثلا گھر میں بیٹھ جائے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ بس ہم جو ہے اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں. نہیں, توکل کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے صحیح کرے, محنت کرے اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دے. مثلا جو ہے یہ نہیں ہے کہ کہہ دے کہ نہیں ہم تو بس اللہ پہ بھروسہ کریں گے, دوا نہیں کھائیں گے. نہیں, اللہ پہ توکل کیجیے اور بس یہ سمجھیے کہ اس دوا میں جو شفا ہے تو شفا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. یہ سوچ کر دوا کھائیں کہ اس پہ شفا جو ہے پروردگار نے دیا. جیسا کہ جناب موسیٰ کے بارے میں ملتا ہے نا, جناب موسیٰ بیمار ہو گئے. جب بیمار ہو گئے تو بنی اسرائیل آئے جڑی بوٹی لے کر دوا, کہا کھا لیجیے. جناب موسیٰ نے کہا نہیں کھائیں گے, اللہ جو ہے وہ شفا دے. بارہ نہیں کھائے لیکن طبیعت صحیح نہیں ہوئی, صحت مند نہیں ہوئی. تو اب قدرت کی آواز ہے, موسیٰ بھی سوچ رہے تھے کبھی تک مبارک قدرت کی آواز ہے, وہی آئی کہ موسیٰ جب تک تم اس جڑی بوٹی اس دوا کو نہیں کھاؤ گے صحت مند نہیں ہو سکتے. اب یہ بات تو جناب موسیٰ کے دل میں چپ رہی تھی کہ اللہ چاہتا تو ایسے بھی سب. جناب موسیٰ دیکھیے اللہ کے نبی معلوم ہے یہ سب ہمارے اور آپ کے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے؟ تو چپ رہی تھی یہ بات. تو جناب موسیٰ نے جب ایک پروردگار سے سوال کی آواز آئی, پروردگار اس طریقے سے تم چاہتے کہ ہم بغیر ذریعہ کے شفا دیتے, تو یہ جو ہے وہ ہماری حکمت کو باطل کر دے. اور یہ دیکھو کہ اس میں جو ہے شفا کس نے رکھا, شفا جو ہے انہیں نے رکھا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ تمام اسباب یعنی انسان جو ہے مثلا بیج ڈال دے, محنت کرے, ہل سے جوتے, تمام چیزیں کرے, سینچائی کرے, پانی ڈالے, اور اس کے بعد جو ہے اب توکل کرے اللہ پہ. یعنی محنت کر لیا, پھل کے سلسلے میں توکل کرے, لیکن ایسے ہی کر رہا ہے. پھر ایک واقعہ یاد آ گیا, بہت دقیق واقعہ, بہت یاد آ رہا ہے, لیکن ہو گیا 40-35 منٹ قریب تو مختصر. کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد جو ہے اونٹ سے آیا اور آنے کے بعد اونٹ چھوڑ دیا باہر, مسجد کے باہر. اور اس کے بعد جو ہے مسجد میں آ گیا. اللہ کے رسول نے سوال کیا کیسے؟ کہا اونٹ کا کام مسجد کے باہر چھوڑ دیا. اسی طریقے سے آزاد, کہا اللہ کو بھروسہ, اللہ کو چھوڑ دیا. کہا ایسے توکل نہیں, پہلے اس کے ران کو باندھو, اس کے بعد جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرو, توکل کرو. پہلے اس کے ران کو باندھو پھر توکل کرو. ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اللہ پہ توکل. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کے اندر جو ہے یقین اور معرفت توکل پایا جائے تو پھر انسان کے اندر جو ہے استقامت پایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کیسے سلام کے چاہنے والے جان محترم ناظرین کرام, آج کی شب اسلام مسلم ان کا غم منایا جاتا ہے. جان محترم جناب مسلم کے محترم جو ہے آپ اندازہ لگائیں قید خانے میں معمولی روٹی, خشک روٹی کھا رہے ہیں, لیکن جو قید خانے کا نگہبان تھا وہ اہل بیت کا محب تھا, مشہور نام تھا. تو ایک مرتبہ اس نے سوال کیا, بچوں سے سوال کیا کہ آپ کہاں کے رہنے والے؟ بتایا آپ دلی کے رہنے والے. اس کے فرزند بتایا
کہ ہم جو ہے مسلم عقیل کے فرزند ہیں. جب اتنا سننا تھا وہ رونے لگا, گھبرا گیا, ہاتھوں کو جوڑا, کہا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, بچوں ہمیں معاف کر دینا, ہم جو ہے دروازہ کھول دیتے ہیں قید خانے کا, آپ رات میں جو ہے نکل جائیے, کوفے سے نکل جائیے اور مدینے کی طرف کوئی قافلہ جائے گا تو اس قافلے کے ہمراہ ہو جائیے گا. دیکھیے یہ اہل بیت کے خانوادے کے فرزند تھے. کیا سوال کیا, کہا کہ آپ جو ہے ہمیں آزاد کر رہے ہیں لیکن آپ کا کیا ہوگا جب ظالم کو معلوم ہوا. کہا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں, ہم جو ہے جس طریقے سے کا ہم گزار لیں گے. ہاں آزادارو, یہ فرزند چلے, یہاں تک کہ کچھ گلیاں ہے, راستہ معلوم نہیں ہے, رات کے وقت سفر کر رہے ہیں, یہاں تک کہ دن کے وقت ایک درخت میں یعنی جھاڑی میں درخت میں پتے میں پناہ لیا. لیکن ایک کنیز جب دریا کنارے پانی بھرنے آئی تو عکس تو نظر آتا ہے پانی میں, دیکھا 4 سے 2 بچے ہیں, آئی اپنے ملکر سے بیان کیا. اب جب اسے معلوم ہوا فوراً بلائی, جب بچوں کو بلائی پوچھا, بچوں نے بتایا کہ مسلم کے فرزند ہیں, تو اب وہ جو ہے رونے لگے. لیکن اس کا بیٹا حارث یہ ملعون تھا, دشمن تھا, اور اس مومنہ نے پناہ دی, یہاں تک کہ بہترین کھانا آمادہ کیا. آزادارو, سال بھر کے بعد بچوں کو کچھ بہترین کھانا ملا. اس کے بعد عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ کچھ وقت گزرا, اور جیسے ہی عالم خواب میں ہوئے سوئے تو جناب مسلم کو خواب میں دیکھا. چھوٹا بھائی بیدار ہوا, رونے لگا, بڑا بھائی بھی بیدار ہو گیا. دونوں بھائی گلے مل کر رونے لگے, بیان کرنے لگے کہ ہم نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے, ہم بابا آئے تھے لیکن بابا چلے گئے, ہمیں ساتھ لے کر نہیں گئے. یہ عزادارو, جب یہ آواز بلند ہوئی تو وہ جو مومنہ تھی, اس کا فرزند جو ملعون حارث نام تھا اس کا, جب رونے کی آواز سنی حجرے میں آیا, اور آنے کے بعد ان بچوں کو اسی صحن میں درخت میں باندھ دیا. یہاں تک کہ جب صبح ہوئی, تاریخ میں یہ جملہ ہے کہ جب صبح ہی تو بچوں کے سروں میں بالوں میں انگلیوں کو ڈالتا, اپنے ہاتھوں کو ڈالتا ہے, اور بال زور سے پکڑ کر کھینچتا ہوا لے کر آیا فرات کے پاس, اس لیے کسے معلوم تھا کہ اسے انعام ملے گا. بچے کہہ رہے تھے ہمیں فروخت کر دو, ہمیں لے جا کر ہمیں غلاموں کے بازار میں بیچ دو, لیکن اس نے کہا نہیں, ہمیں جو ہے زیادہ انعام ملے گا. اے آزادارو, بچوں نے کیا کہا کہ کیا تم ہمیں قتل کرو گے, کہا ہم تمہیں قتل کریں گے. بڑے بھائی نے کہا دیکھو, اگر تم قتل کرنا چاہتے ہو تو بھائی کے سامنے قتل نہ کرو, اگر تمہیں قتل کرنا مقصود ہے تو ایک دوسرے کو سامنے نہیں, تنہائی میں قتل کر دو. کہا نہیں, ہمیں قتل ہی کرنا ہے. ایک مرتبہ کہا اچھا اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اے آزادارو, بچوں کو مہلت ملی, فرات میں وضو کیا, اور ندی میں وضو کرنے کے بعد اب جیسے ہی تکبیر کہتے ہیں, اے آزادارو, چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا, لاش کو دریا میں پھینکا, لیکن لاش جو ہے اوپر ہی رہا. بھائی اس منظر کو دیکھا, پھر دوسرے بھائی کو قتل کیا. اب جو لاش کو دریا میں پھینکا, دونوں لاش بغل گیر ہوئے. اے آزادارو, میں یہاں پہ ایک فقرہ کہوں گا, گیان و محمد بھی شہید ہوئے, کربلا میں بچے بھی شہید ہوئے, لیکن امام حسین سے جو پہنچ گئے, حضرت عباس سے جو پہنچ گئے, لیکن ہاں مسلم کے فرزند شہید. پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما, دل میں پریشان فرما. پروردگار یہ جو بات ہے طرف فرما, پروردگار فرما, یہ مدد فرما.